بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 28 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے المسمى بالملک لا یخضع لغیرہ۔ عبارت دیکھ لیں۔ لما استولی الاسکندر علی ملک فارس کتب الی معلمہ ارسطو یاخذ رأیہ فی ذلک فکتب الیہ الرأی ان توزع ملکہم بینہم وکل من ولیتہ ناحیۃ سمہ بالملک فافردہ بملک ناحیتہ وعقد التاج علی رأسہ وان صغر ملکہ فإن المسمى بالملك لا يخضع لغيره فلا بد أن يقع بينهم تغالب فيعود حربهم لك حربا بينهم فإن دنوت منهم دانوا لك وإن نأيت عنهم تعززوا بك وفي ذلك شاغل لهم عنك وأمان لإحداثهم بعدك شيئا فعلم أنه الصواب وفرق القوم في الممالك فسموا ملوك الطوائف فيقال إنهم ما زالوا مختلفين 400 سنة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جب سکندر نے ملک فارس کا اقتدار حاصل کیا تو اس نے اپنے استاد ارسطو کی جانب خط لکھا اور ان کی رائے کو طلب کیا اس بارے میں۔ ارسطو نے ان کی جانب اپنی رائے لکھی یہ کہ تم ان کے ملک کو انہی کے درمیان تقسیم کر دو اور ہر وہ شخص جس کو تم والی بناؤ ملک کے کسی ٹکڑے کا تو اس کا نام رکھ دو ملک یعنی بادشاہ، اور اس کو خاص کر دو اسی ملک کے ٹکڑے کے ساتھ، اور اس کے سر پر تاج رکھ دو اگرچہ اس کا ملک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ شخص جس کا نام ملک بادشاہ رکھا جائے تو وہ غیر کے آگے نہیں جھکتا ہے، لہٰذا ضروری بات ہے کہ ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے پر غلبے کی جنگ ہوگی اور جو تم سے انہوں نے لڑنا ہے وہ ان کا لڑنا انہیں کی جانب لوٹ جائے گا۔ اگر تم ان سے قریب ہوگے تو وہ تمہارے قریب ہوں گے، اور اگر تم ان سے دور ہوگے تو وہ تمہارے ذریعے سے قوت حاصل کریں گے، اور وہ آپ کو چھوڑ کر اسی مشغلے کے اندر مصروف رہیں گے، اور تمہارے بعد تمہارے لیے امن ہوگی ان کے کسی نئی چیز کو ایجاد کرنے کے بارے میں۔ سکندر کو معلوم ہو گیا کہ یہ رائے درست ہے، اس نے قوم کو تفریق کر دیا کئی ملکوں کے درمیان، بعد میں ان کا نام رکھا گیا ملوک طوائف۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے لڑتے رہے 400 سال تک۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں المسمى، سما یسمی تسمیہ، باب اس کا آتا ہے تفعیل اور اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ مسمیون سے پھر کیا بن گیا؟ مسمى بن گیا، یعنی جس کا نام رکھا جاتا ہے ملک بادشاہ۔ خضع یخضع خضوعا، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے عاجزی ظاہر کرنا یا کسی کے سامنے جھکنا، یہ اس کا معنی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں استولا، باب اس کا آتا ہے استفعال، استیلا اس کا مصدر بنتا ہے اور یہ واحد مذکر غیر فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اقتدار پر قبضہ کرنا یا اقتدار پر قابض ہونا۔ معلم استاد کو کہتے ہیں، علم یعلم تعلیم سے اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اخذ یاخذ اس کا مطلب ہوتا ہے لینا، رائے اردو کے اندر بھی رائے کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ وضع یوزع توزیع، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جدا جدا کرنا۔ ولا یولی، باب تفعیل ہے اس کا اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو والی بنانا۔ ناحیہ کہتے ہیں کنارے کو۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں سمی، دیکھیں یہ جو ہو ضمیر ہے نا، یہ تو ضمیر ہے مفعول کی، اور یہ جو سمی کا لفظ ہے یہ وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا وہاں پہ سما یسمی تسمیہ باب تفعیل سے، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے۔ تو چونکہ اس کے آخر میں حرف علت یا تھی تو جب آپ کو معلوم ہو کہ جب امر بناتے ہیں تو آخر سے حرف علت حذف ہو جاتا ہے۔ آگے اس کے بعد دیکھیں تغالب، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور عاد یعود اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، حرب جنگ کو کہا جاتے ہیں۔ دنا یدنو دنون اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، دنوتا واحد مذکر مخاطب اور فعل ماضی معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں نعیتا، نعا ینعا، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح اور اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا۔ تعززو باب تفاعل ہے یہ اور اسی سے یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ تعزز یتعزز تعززا اور اس کا مطلب ہوتا ہے قوت حاصل کرنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں شاغل، شاغل یشغل شغلا، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح اور اس کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، اسی سے اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ احداث یہ باب فعال کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا۔ فرق یفرق تفریق اس کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں سکندر رومی کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ سکندر رومی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے تقریباً آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا کہ جب اس نے ملک فارس کے اقتدار پر قبضہ کیا، ملک فارس یہ وہی ہے جو آج ملک ایران ہے، تو اس نے پھر اپنے جو استاد تھے ارسطو جو کہ بڑا مشہور فلسفی گزرا ہے اس کی جانب خط لکھا اور ان کی رائے طلب کی اس بارے میں۔ مطلب یہ کہ سکندر کو یہ خدشہ تھا کہ میں نے قبضہ تو کر لیا ہے لیکن یہ جو سارے جو ہیں جو حکومت کو میں نے شکست دی ہے، یہ سارے سردار اور قبائل وغیرہ مل کے میرے اوپر بار بار حملے نہ کرتے رہیں اور میری طاقت اور قوت کمزور نہ ہو جائے۔ تو پھر جو اس کا جو استاد تھا ارسطو اس نے پھر آگے اس کو جواب میں اپنی رائے لکھ کر بھیجی۔ جو ہے اس کے استاد کی رائے کیا تھی؟ یہ تھی کہ ان کا جو ملک ہے وہ انہی کے درمیان تقسیم کر دو
اور جس کو بھی تم اس کے ملک کا ایک کنارہ دو اس کا نام ملک بادشاہ رکھو اور اس کو اس ملک کے کنارے کے ساتھ خاص کر دو۔ تو بتانا یہ جا رہے ہیں کہ ارسطو نے اس کو مشورہ یہ دیا کہ تم اس ملک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو، اور یہ نہ کرو کہ ہر ایک کے ٹکڑے کا ایک گورنر بنا کے ان کے اوپر کسی کو ایک حکمران بنا دو، ایسا نہ کرو، بلکہ ہر چھوٹے ٹکڑے کے اوپر ایک الگ سے بادشاہ مقرر کر دو اور باقاعدہ اس کی تاج پوشی کر کے اس کا بادشاہ نام رکھو، کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلوائے گا تو پھر وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، تو یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے، اور جو تمہیں خدشہ ہے کہ سارے مل کے میرے خلاف بغاوت نہ کر دیں، اس خدشے سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ واقعی تاج علی راسی، اور اس کے سر کے اوپر تاج بھی رکھ دو، یعنی جس بندے کو بھی تم ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے کے بادشاہ بناؤ اس کی باقاعدہ تاج پوشی کرو، اور اگرچہ اس کا ملک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جس کا نام بادشاہ رکھا جاتا ہے وہ کسی غیر کے آگے جھکتا نہیں ہے، اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، فلا بد، تو لہذا ان کے درمیان آپس میں ہی غلبہ حاصل کرنے کی فکر ہوگی، جنگ ہوگی، اور جو انہوں نے تمہارے سے لڑنا ہے یہ لڑائی ان کی آپس ہی کی جانب لوٹ جائے گی، تو یہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور لڑتے لڑتے یہ مزید کمزور ہو جائیں گے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اوپر جو انگریزوں نے اتنے سال حکومت کی ہے تو اس کی بھی ایک جنگی چال یہی تھی کہ اس نے بھی یہی والا کام کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے اس نے گروپ اور چھوٹے چھوٹے اس نے نواب بنا کے ان کو آپس کے اندر لڑا دیا تھا، تو لڑ لڑ کے کمزور ہوتے گئے اور جو انگریز تھا وہ طاقتور ہوتا گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں فَإِن دَنَوْتَ مِنْهُمْ دَانُوا لَكَ، اگر تم ان کے قریب ہونا چاہو گے تو تمہارے یہ بھی قریب ہوں گے، اور اگر تم ان سے دور ہوگے تو یہ تمہارے ذریعے سے قوت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب یہ کہ تمہارا چونکہ ایک مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، تو جب سارے بادشاہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے تو ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ تمہاری رضامندی حاصل کر کے اور تمہارے ذریعے سے اپنے آپ کو مزید مضبوط اور قوت حاصل کریں، تو لہذا جو پہلے تمہیں خدشہ تھا کہ تم سے لڑیں گے، اب تم سے نہیں لڑیں گے بلکہ تمہارے مزید قریب ہونے کی کوشش کریں گے اور تمہارے ذریعے سے طاقت اور قوت اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپس میں لڑ لڑ کے مزید کمزور ہو جائیں گے۔ وفی ذالک شاغل لہم عنک، اور یہ جو مشغلہ ہے اس سے آپ کو بے فکری ہوگی، آپ کے ساتھ تو یہ مشغول نہیں ہوں گے، آپس کے اندر اس طریقے سے یہ مشغول ہوتے رہیں گے اور آپ کو ایک امن حاصل رہے گا کسی نئی چیز کے بارے میں پیدا ہونے سے۔ مطلب یہ کہ آپ وہاں سے آگے چلے جاتے ہیں کسی اور ملک میں تو آپ کو یہ خدشہ نہیں ہوگا کہ میں جا رہا ہوں پیچھے سے کوئی خرابی نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، کوئی پریشانی کا سامنا نہ بن جائے، کیونکہ یہ آپس کے اندر ہی پھر یہ لڑتے رہیں گے۔ تو جب بادشاہ نے غور کیا تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ رائے تو بہت درست ہے، تو بادشاہ نے پھر ایسا ہی کیا، ان کو کئی چھوٹے چھوٹے ملکوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہ جو ایرانی قوم تھی بعد میں پھر جو تھا ملوک طوائف نام رکھا گیا، جو ملک ایران تھا کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کے اوپر ہر ٹکڑے کے اوپر الگ سے بادشاہ تھا، تو ملوک طوائف نام رکھا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اگلے 400 سال تک یہ آپس میں اسی طریقے سے لڑتے رہے۔ تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپس کا جو اتفاق اور اتحاد ہے، اس سے جو بیرونی دشمن ہے وہ انسان کے اوپر طاقت قبضہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب آپس کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، آپس کے اندر تفریق ہو جاتی ہے، تو پھر جو بیرونی دشمن ہے اس کے لیے قبضہ کرنا بہت آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔